السلام علیکم گائز، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل عشق لا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو کے بارے میں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ تو آگے ہم اسٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر دیجیے، سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کا آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی اور لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچا جا سکے۔ تو گائز شروع کرتے ہیں۔ تو گائز ہم دیکھتے ہیں کہ ازکا بہت پریشان ہوتی ہے اپنی میڈیکل ایڈمیشن کے بارے میں کہ وہ اپنا ایڈمیشن کہاں سے بھرے اور کس طرح پے کرے، کیونکہ آگے وہ پڑھنا چاہتی ہے لیکن کہیں سے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ اذلان کو کچھ ڈاکیومنٹس ملتے ہیں جس میں وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی چالان نما ہوتے ہیں کہ یہ اضلاع کے ہیں، اور جو شنایا ہے وہ اس کی پہلے سے ہی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے اور اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے، اس کا پہلے سے ساتھ دے رہی ہوتی ہے اس کے ایڈمیشن فیس میں اور اس کے پیسوں سے اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ تو اذلان جو ہے وہ شنایا کی محبت کی وجہ سے اسے کہتا ہے کہ تم اس کو اتنا ہیلپ کیوں کرتی ہے، لیکن اس کے بننے کے بعد وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ مجھے بھی اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، وہ چاہے ڈاکومنٹس پہ ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن وہ اس کی کیونکہ اس کی بیوی مر چکی تھی، شنایا مر چکی تھی، تو وہ اس کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ تو وہ یہ ڈاکومنٹس لے کے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے، یا شاید پھر پے کر لیے ہوں گے، پھر اس کو دکھاتا ہے تو یہ وہ پے ہو جاتے ہیں۔ تو اس پہ ازکا بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور حیران ہوتی ہے اس کے اس رویے کی وجہ سے کہ اس نے میرے ایڈمیشن کروا دیا اور میرا چلان وغیرہ ڈاکومنٹس وغیرہ پے کر دیے۔ اب شنایا اس چیز سے بھی پریشان ہوگی کہ اب اس کے جس نے جو پے کیے ہیں، جو میرا چلان بھرا ہے، تو میں آخر کس طرح اتاروں اس کو۔ تو اس کو اتارنے کے لیے شنایا جو ہے اس کے گھر سے یا اس کو کہے گی یا اذلان خود اس کو کہے گا کہ وہ میرے گھر میں کام کر لے، جس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ازکا کو اس کا جب گھر میں رہ کے کام کاج کرے گی تو اس کے بدلاؤ دیکھے گی، جس طرح یہ پہلے تھا مغرور تھا اور جس طرح تھا، لیکن یہ اب بہت زیادہ چینج ہو گیا شنایا کی مرنے کے بعد۔ تو گائس آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اذلان کا باپ تھا، جو اس کی ماں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اس کی بہو کی موت کے بارے میں وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے کہ اگر وہ اپنے دوستوں کو سپورٹ نہیں کرتا اور یہ وہ، تو وہ اس کو کافی فیل کرواتی ہے اور وہ کافی اس بارے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور پہلے سے بہت گلٹی فیل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے اس کی بہو فوت ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، تو اس پہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اس میں غصے میں بہت زیادہ طیش میں آتا ہے، اور غصے کے اندر آ کے وہ جاتا ہے ارباب کے گھر میں اور ارباب کو جا کے کہتا ہے کہ وہ اسے اب زندہ نہیں چھوڑے گا، اس کو دھمکی دیتا ہے، اس کو جان سے مار دے گا کہ اس نے ہی اس کی بہو کا قتل کیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا پولیٹکس اپنی جان کی دھمکی بالکل بھی برداشت نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہی اپنے بندوں کو بھیجے کہ اس کا پیچھا کیا جائے، اور آگے ہم ایپیسوڈ میں دیکھیں شاید یہی ارباب ہی اس کا ایکسیڈنٹ کروا دے، اور پھر بعد میں یہ ایکسیڈنٹ کروانے کے بعد اس سے افسوس کرنے کے لیے جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی اذلان اتنی بڑی مصیبت میں تھا کہ پہلے اس کی بیوی فوت ہو گئی اور اب اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ارسلان اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہے کہ کس طرح اس کا باپ طیش میں آ کے غصے میں آ کے ارباب کے پاس گیا تھا، اور ارباب کی وجہ سے ہی پہلے میری بیوی فوت ہو گئی، اب میرے باپ کا بھی ظاہر سی بات ہے اس نے ہی قتل کروایا ہوگا، کیونکہ میرا باپ اسی کے پاس گیا تھا غصے میں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا۔ تو اس چیز کو بہت ہی وہ تحمل سے سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں کرتا اس طرح کہ کوئی غصہ کرے اور یا کوئی بھی پھٹے، وہ تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا اور بہت ہی چالاکی سے اور بہت ہی خاموشی سے اس سے اب بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ دیکھیں گے کہ اذلان کس طرح اپنا بدل لے گا۔ ڈیفینیٹلی جس چیز کی وجہ سے کہ اس نے اپنے بچوں کو، ارباب نے اپنے بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کی پہلے فیملی، اس کی پھر اس کے بعد بیوی، اس کے بعد باپ کا، ابھی اس کا ضرور اس سے بدلہ لے گا، اور بدلہ لینے کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ اس کے بیٹے کو کڈنیپ کروائے گا، کہ بیٹے کو ٹارچر وغیرہ نہیں کرے گا، صرف کڈنیپ کروا لے گا، اور کڈنیپ کروا کے اور اذلان سے کہے گا کہ بھائی اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو جس طرح اس نے پہلے کیس کر دیا کہ بھائی کیس کر دے گا کہ عدالت میں بھائی اس نے میری فیملی کو بھی نقصان پہنچایا، میری بیوی کو بھی مروایا، میرے باپ کو بھی مروا دیا، تو اس طرح کیس کرے گا اور کہے گا اس کو کہ اگر تو اپنے بیٹے کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے سارے جتنے بھی اس نے گناہ کیے سارے قبول کر لے، اور یہ عدالت کی مدد لے کے یہ کروائے گا، چاہے اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہے گا ضرور، چاہے وہ جیل کے اندر ہی کیوں نہ دیکھے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ازکا اذلان کو دیکھتی ہے کہ یہ کس طرح ٹوٹ چکا ہے اپنی بیوی کی موت کے بعد، اپنے باپ کی موت کے بعد، تو وہ اس کو ضرور اس کو ریکور کرنے کی کوشش کرے کہ اذلان واپسی ہی اپنی نارمل زندگی میں آ جائے، جس طرح پہلے زندگی گزارا کرتا تھا،
اسی طرح اپنی زندگی گزارنے لگ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کہے کہ تم اس سے شادی کر لو، کہ کس طرح سے تم نے اس کو ریکور کیا اور اس میں تبدیلی پیدا کی کہ یہ واپسی اپنی نارملی زندگی میں آ گیا۔ اور ہو بھی سکتا ہے یہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں کہ یہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ اس کے پہلے سے ان پہ بہت زیادہ احسانات ہیں کہ اس نے اس کی فیس پے کی، اس کے بعد اس کی فیملی کو بھی کافی سپورٹ کیا، اس کے بھائی کے ذریعے بھائی کو سپورٹ کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اسکا اس سے لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے کو ملے کہ اس سے شادی کر لے۔ سو گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور کسی بھی ڈرامے کے پرومو کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اسے سبسکرائب کیجیے، اسے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں، تاکہ ہم اور زیادہ محنت کر کے ویڈیوز کو اچھے سے اچھے کر کے بنا سکیں۔